السلام علیکم سامعین، 24 محرم الحرام کی تاریخ شروع ہو چکی ہے، 9 جولائی ہے۔ عنوان ہے اس وقت کی 4 اہم خبریں۔ پہلی خبر، بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ہندوستان سے چند مہینے یا 1 سال بعد موبائل ٹاور کا دور ختم ہونے والا ہے، کیونکہ BSNL سیٹلائٹ سے چلنے والا فون آیا ہے۔ کوئی سرکاری کمپنی ایسا فون لاتی ہے تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ اب نجی کمپنیاں بھی یہ فون لانے والی ہیں اور وہ میدان میں آنے والی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، مقابلہ ہوگا، قیمتیں بھی آسان ہوں گی، اور پھر 1 سال کے اندر یا اس سے اور کچھ بعد میں ٹاور کا دور ختم ہو جائے گا اور ہمارے آپ کے سب موبائل جو ہیں وہ سیٹلائٹ سے جڑ جائیں گے۔ سیٹلائٹ سے جڑنے کا مقصد یہ ہوگا کہ جو دیہی علاقے ہیں، دور دراز کے علاقے ہیں، بھیڑ والے علاقے ہیں، پہاڑی علاقے ہیں، وہاں بھی فون کام کرے گا اور نیٹ بہت تیزی کے ساتھ کام کرے گا۔ اور اس بارے میں اور سنیے، یہ فون اینڈرائڈ اسمارٹ فون کی طرح نہیں ہے، یہ BSNL والے اپنے فون کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ یہ ٹچ اسکرین، سوشل میڈیا ایپ سے ویڈیو اسٹریمنگ یا تیز رفتار انٹرنیٹ جیسی خاصیت پیش نہیں کرتا۔ BSNL جو فون لایا ہے ان میں تیز نیٹ نہیں چلے گا، ٹچ اسکرین نہیں ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اس کا بنیادی کام ایسے وقت میں قابل اعتماد وائس کالنگ، بات چیت کرنا اور SMS فراہم کرنا ہے جہاں موبائل نیٹ ورک مکمل طور پر نہ پہنچ رہا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اسے بڑے پیمانے پر ڈیزاسٹر مینجمنٹ، ریلیف آپریشنز، سیکورٹی ایجنسیوں، کانکنی، تیل اور گیس کے شعبے، میری ٹائم آپریشنز اور دور دراز علاقوں میں کام کرنے والے افراد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ قیمت کتنی ہوگی؟ شروع میں جو BSNL فون لایا ہے، لانچ کر دیا ہے، اس کی قیمت 1,34,000 روپے ہے، لیکن فون خریدنا ہی کافی نہیں ہے، اسے استعمال کرنے کے لیے آپ کو BSNL سیٹلائٹ سروس پلان کی بھی ضرورت ہوگی۔ یہ منصوبہ ماہانہ رینٹل اور کال چارجز میں مختلف ہوتے ہیں۔ سرکاری اور تجارتی صارفین کے لیے الگ الگ منصوبے ہیں، اور ہماری معلومات یہ ہیں کہ 3-4 ہزار روپے ماہانہ سے کوئی رینٹ اس کا کم نہیں ہے۔ بہرحال اگر BSNL لیا ہے اور 2-4 مہینے BSNL کا یہ موبائل کام شروع کر دیتا ہے تو پھر ایئرٹیل ہے، جیو ہے، ایلن مسک کی کمپنی ہے امریکہ والی، یہ سب میدان میں آ جائیں گے، اور BSNL کا حال جو پہلے سے ہوتا رہا ہے وہ اس میں ہو جائے گا۔ آپ سب جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ ادھر امریکہ سے خبر ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ نے رات سے پھر حملے شروع کر دیے ہیں اور ایران کے 14 افراد مارے جا چکے ہیں۔ اب تک امریکہ ایران کے بنیادی ڈھانچے پر حملے کر رہا تھا اور ان جگہوں کو نشانہ بنا رہا تھا جہاں سے ایران اپنی طاقت حاصل کرتا ہے، لیکن پہلی مرتبہ امریکہ نے حملہ ایسا کیا ہے جہاں چین کو نقصان ہوا ہے۔ امریکی فوج نے چین ترکمانستان ایران ریل کوریڈور کو نشانہ بنایا اور اس پر ایک پل کو تباہ کر دیا۔ یہ راہداری یعنی یہ راستہ چین ایران تعلقات کی بنیاد ہے۔ سامان کی خاصی مقدار ایران سے چین اور چین سے ایران اسی راستے سے آتی جاتی ہے۔ بعض رپورٹ میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ چین اس راستے سے ایران کو جنگی سامان بھیج رہا تھا۔ بہرحال امریکہ نے آج اس طرح کا پہلا حملہ کیا ہے جو ایران میں چین کے مفادات کو نقصان پہنچا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ چین یا ایران اس کا کیا جواب دیتا ہے۔ ویسے ایران نے واضح کر دیا ہے کہ وہ جھکے گا نہیں، نہ دبے گا، نہ روب کھائے گا، اور ایران نے بھی امریکی جو فوجی سینٹر سے کافی کو بحرین وغیرہ میں نقصان پہنچایا ہے اور کہا کہ ہم کرارا جواب دیں گے۔ ادھر ریاست ہریانہ کے ضلع یمنا نگر میں عجیب معاملہ پیش آیا، پہلے خلاصہ سن لیجئے۔ 2 آدمی پہنچے جنہوں نے ایک آدمی سے کہا کہ تمہارے گھر میں خزانہ دبا ہوا ہے اور یہ کروڑوں کا ہے۔ وہ آدمی لالچ میں جھانسے میں آ گیا اور آہستہ آہستہ سے 1.5 سال میں تقریباً 1 کروڑ روپے اسی لالچ میں اتار لے گیا۔ اس کو نہ خزانہ ملا ہے نہ اس کے پیسے واپس ملے ہیں۔ ان کے خلاف تھانے میں رپورٹ درج ہو گئی ہے۔ اب خبر سنیے۔ ہریانہ کے ضلع یمنا نگر کے گاؤں جگدولی میں توہم پرستی اور لالچ کے کھیل میں ایک شخص کو 1 کروڑ روپے کا دھوکہ دینے کا سنسنی خیز معاملہ سامنے آیا ہے۔ شیطان صفت دھوکے بازوں نے متاثر کو یہ باور کر کے دھوکہ دیا کہ کروڑوں روپے مالیت کے سونے کا خزانہ تمہارے گھر میں موجود ہے۔ پھر پوجا پاٹ کی آڑ میں آہستہ آہستہ اس کی ساری زندگی کی بچت کو چھین لیا۔ متاثر کی شکایت کی بنیاد پر
छिपार पुलिस ने 3 मुलजिमों के खिलाफ धोखाधड़ी और धमकी समेत मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया है। मुतासिर छमेंदर कुमार ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया, ये पूरी स्कीम लगभग 1.5 साल से चल रही थी। इरशाद और मुनव्वर नामी 2 आदमी छमेंदर के घर आए और दावा किया कि करोड़ों रुपए का सोना खजाना तुम्हारे घर के अंदर मौजूद है। फिर उत्तर प्रदेश से माहिर तांत्रिक की आड़ में जंग शेर उर्फ जस्सी, एक और तांत्रिक को बुलाया गया। इन सब ने मिलकर उसे लालच दिया और मुलजिमों ने शीतला माता मेले में ख़ास पूजा करने के बहाने शुरू में 40,000 रुपये ठग लिए। उसके बाद ठगते साल 1.5 साल में 1 करोड़ रुपए का धोखा दे दिया। जब काफ़ी अरसा गुजरने के बाद भी ना खजाना मिला और न सोना मिला, तब मुतासिर को एहसास हुआ कि वो उसे धोखा हुआ है। उसने अपने पैसे मांगे तो उन्होंने उसे धमकी दी, ऐसा पुलिस रिपोर्ट में कहा गया है। बहरहाल अब पुलिस ने इरशाद, मुनव्वर और जंग शेर उर्फ जस्सी के खिलाफ IPC की मुतल्लिका दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और उनकी तलाश शुरू कर दी है। उधर ईरान में वहाँ के साबिक़ मजहबी रहनुमा अली ख़ामेनी की तदफीन से पहले मशहद में हज़ारों का मजमा हुआ है और आज उनकी तदफीन हो गई है। और आपको पता ही है कि ये आयतुल्लाह ख़ामेनी इसराइल के हमले में मारे गए थे। इस मौके पर अवाम बड़ी तादाद में मौजूद रहे हैं।